کراچی کی ملیر جیل سے 216 قیدی فرار، 80 دوبارہ گرفتار۔ زلزلے کے باعث بیرکوں سے باہر بٹھائے گئے قیدیوں کی ہنگامہ آرائی۔ پولیس اور ایف سی کے 4 اہلکار زخمی، جوابی کارروائی میں 1 قیدی ہلاک، 12 زخمی۔ جیل کے اندرونی مناظر کی فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ قیدی پہلے دروازے سے باہر نکلے، دوسرے آہنی دروازے کا کنڈا توڑا، تیسرے دروازے کا کنڈا تالے سمیت اکھاڑ پھینکا۔ ملاقات گاہ، دفتر، پانی کے ڈسپنسر، اے سی اور دیگر املاک کو شدید نقصان پہنچایا۔ دیواروں اور شیشوں پر گولیوں کے نشانات موجود۔ فرار قیدیوں نے گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن جاری۔ سینٹرل جیل کراچی کی سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ وہ واپس سرنڈر کر لیں، نہیں تو یہ جیل توڑنے والا جو ہے واقعہ اس میں ان کی انوالومنٹ آئے گی تو پھر وہ ٹیررزم کے جو پیٹی کرائمز میں انوالو تھے ان کے اوپر بہت بڑے کیس بن جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ ملیر جیل کراچی سے قیدیوں کے فرار پر آئی جی جیل خانہ جات، ڈی آئی جی جیل خانہ جات اور سپرنٹینڈنٹ جیل معطل، ڈی آئی جی جیل سکھر اسلم ملک، ڈی آئی جی جیل کراچی تعینات، نوٹیفیکیشن جاری۔ فرار 129 قیدیوں کو 24 گھنٹے میں واپسی کی مہلت، ورنہ دہشت گردی کا پرچہ کٹے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی وارننگ، قیدیوں کو بیرکوں سے باہر نکالنے غلطی قرار، کہا کہ ذمہ داروں کے لیے کارروائی ہوگی۔ صوبائی وزیر داخلہ ضیاء النجار کی 129 قیدیوں کے فرار کی تصدیق، 24 گھنٹے کے دوران رضاکارانہ واپسی پر قیدیوں کو رعایت دینے کی پیشکش۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کا واپس نہ آنے پر قیدیوں کے خلاف جیل توڑنے کے مقدمات درج کرنے کا اندیا۔ میڈیا کے ذریعے ہم لوگ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر جو لوگ والنٹیئرلی واپس آ جاتے ہیں، جو قیدی یا جو پولیس کو سرنڈر کرتے ہیں، تو ان کے خلاف کوئی سخت کارروائی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر 24 گھنٹے کے بعد جو بھی جن کو پولیس گرفتار کر کے آئے گی یا ابھی بھی جن کو پولیس گرفتار کر کے آئے گی، ان کو جیل بریک کی دفعات لگیں گی۔ یہ قدرتی آفت تھی، ایسا واقعہ کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ معطلی سے پہلے آئی جی جیل خانہ جات قاضی نذیر احمد کا موقف۔ سابق سپرنٹینڈنٹ ملیر جیل ارشد شاہ بولے، قیدیوں کا فرار ہونا غفلت نہیں، زلزلے کے شدید جھٹکے کے بعد قیدی چھت گرنے سے خوفزدہ تھے۔ حسین کو بیٹا لے کر آیا، واقعہ ہوا ہے حالات کے وجہ سے حسین بھاگ کے میرے گھر آیا 3 بجے۔ اماں ہم آ گئے، حالات خراب تھا، حالات کے وجہ سے ہم آ گئے۔ ہم نے اس کو دوبارہ لے آیا، بیٹا اس کا کوئی بھی گناہ نہیں ہے، اس کو کچھ نہیں کرا۔ ملیر جیل سے کراچی فرار قیدی کی ماں واپس لے آئی۔ پولیس اہلکاروں سے کہا پیدل اپنے بیٹے کو واپس جیل لے کر آئی ہوں، مہربانی کر کے اسے کچھ مت کہنا۔ سوشل میڈیا پر خاتون کے غیر معمولی اور جذباتی پہلو کے چرچے، ماں کے کردار کو بھرپور سراہا جا رہا ہے۔ ڈیفنس کراچی میں نوجوان پر تشدد سے متعلق کیس میں اہم پیش رفت، مرکزی ملزم سلمان فاروقی سمیت 2 ملزمان 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ سٹی کورٹ میں پیشی پر وکیل نے ملزم سلمان فاروقی کو تھپڑ جڑ دیا۔ پولیس نے اویس نامی ایک اور ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ڈیفنس میں سلمان فاروقی اور دیگر کے تشدد کی شکار فیملی منظر عام پر آ گئی۔ متاثر بہن بھائی کی فیملی کے ہمراہ ڈی آئی جی ساؤتھ سے ملاقات۔ پولیس کی متاثرہ خاندان کو بھرپور تعاون، تحفظ کی یقین دہانی۔ متاثرہ لڑکے سدھیر نے کہا بہنیں ڈیفنس میں دفتر میں نوکری کرتی ہیں، انہیں لینے جا رہا تھا کہ بائک گاڑی سے ٹکرا گئی۔ گاڑی میں سوار شخص نے تشدد کیا، ہم منتیں کرتے رہے لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ جو ہمارے پاس حقائق سامنے آئے ہیں 20 آورز میں، ان میں ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ وہ جو ہماری بچی تھی، ہماری بیٹی تھی جو ثنا یوسف تھی، جو کہ سوشل میڈیا انفلوئنسر تھی، وہ اس کے ناپاک عزائم کو ریزسٹ کر رہی تھی اور اس کے ناپاک عزائم کو روک رہی تھی اور ریجیکٹ کر رہی تھی، اور اس ریجیکشن کو اس نے برداشت نہیں کیا، پلان کیا اور مرڈر کیا۔
اسلام آباد میں خاتون ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے قتل کا ڈراپ سین، پولیس نے قتل میں ملوث مبینہ ملزم کو گرفتار کر دیا۔ پولیس کے مطابق تکنیکی آلات اور سی سی ٹی وی ویڈیو کی مدد سے فیصل آباد سے گرفتاری کی گئی اور آلہ قتل بھی برآمد کر لیا۔ آئی جی اسلام آباد کے مطابق ملزم کی گرفتاری سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے عمل میں لائی گئی۔ ملزم کا تعلق فیصل آباد سے ہے۔ دوستی سے انکار پر اس نے ثنا کو قتل کیا۔ ملزم نے پھول پیش کرنے کے بعد فائرنگ کی۔ ملزم کے فرار ہونے کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ افواج پاکستان نے فیلڈ مارشل کی قیادت میں جو زندگی کا سبق سکھایا ہے وہ قیامت تک کا ہندوستان کبھی بھولے گا نہیں۔ بالکل مودی سرکار اپنے زخم چاٹ رہی ہے۔ فیلڈ مارشل کی قیادت نے بھارت کو جو سبق سکھایا وہ قیامت تک نہیں بھولے گا۔ مودی نے دھمکیوں کا مزہ چکھ لیا، مزید کوئی حرکت کی تو اسے پھر سبق سکھائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پشاور میں جرگے سے خطاب، کہا کہ 7 مئی کو بھارت نے حملہ کیا، ہمارے شہریوں کو شہید کیا، مودی حکومت اپنے زخم چاٹ رہی ہے۔ بھارت ہجانی کیفیت میں دھمکیاں دے رہا ہے۔ پانی کے ایک ایک قطرے پر پاکستانی عوام کا حق ہے۔ پانی کی سٹوریج کیپیسٹی بڑھانا ہوگی۔ وزیر اعظم کی وزیر اعلیٰ کے ٹی کو این ایف سی فنڈز پر کمیٹی بنانے کی یقین دہانی۔ بھارت سے تنازع میں اپنے وسائل پر انحصار کیا، کوئی مدد نہیں لی۔ پاکستان نے 96 گھنٹے کی لڑائی مکمل طور پر اپنے وسائل سے لڑی۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل طاہر شمشاد مرزا کا بی بی سی کو انٹرویو، کہا ہم نے جو آلات استعمال کیے وہ ایسے ہی ہیں جیسے انڈیا کے پاس ہیں۔ ہم نے کچھ ساز و سامان دوسرے ملکوں سے بھی خریدا۔ مستقبل میں تنازع صرف مخصوص علاقوں تک محدود نہیں رہے گا۔ پاک بھارت تنازعات کے حل کا کوئی منظم طریقہ کار نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت آبی وسائل پر اجلاس، پانی کی فراہمی اور سیلاب کی روک تھام کے لیے نئے ڈیمز ناگزیر قرار، دیامیر بھاشا ڈیم جیسے منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کا توانائی کی پیداوار اور پانی کے وافر ذخیرے کا مؤثر نظام بنانے کے لیے ایسے منصوبوں کو ترجیح دینے پر زور۔ 2 رکنی برطانوی سفارتی وفد کی اڈیالہ جیل آمد، سفارتی وفد کو برطانوی شہری نعیم ایاز تک قونصل رسائی فراہم کی گئی۔ سفارتی عملے نے 1 گھنٹے تک قیدی طاہر نعیم سے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں ملاقات کی، مختلف امور پر بات چیت۔ بانی نے کہا ہے کہ اسلام آباد کی کال دینے کے بجائے پورے ملک میں احتجاج ہوگا۔ احتجاجی تحریک کی قیادت بانی خود کریں گے۔ بیرسٹر گوہر کی بانی سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا بانی نے احتجاج کا ابھی کوئی ٹائم فریم نہیں دیا۔ بانی نے کہا ہے کہ وہ آج کے بعد پارٹی کے پیٹرن ان چیف ہوں گے اور تمام فیصلے وہ خود کریں گے۔ میں پارٹی کا چیئرمین رہوں گا۔ بیرسٹر گوہر کا سمڑیال الیکشن میں دھاندلی کا الزام، شبلی فراز بولے بانی ناحق 2 سال سے جیل میں ہیں، انصاف نہیں مل رہا۔ وفاقی بجٹ میں حکومت کی عوام پر مزید بوجھ ڈالنے کی تیاری، پیٹرولیم مصنوعات پر 5 روپے تک کاربن لیوی عائد کرنے کا فیصلہ۔ آئندہ مالی سال کاربن لیوی سے 45 ارب روپے تک ریونیو حاصل کرنے کا تخمینہ، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں مزید بڑھنے کا خدشہ، معاشی ٹیم اور آئی ایم ایف کے درمیان بجٹ کے لیے مذاکرات مکمل۔ وفاقی بجٹ 10 جون کو پیش کیا جائے گا۔ صدر آصف زرداری نے دونوں ایوانوں کے اجلاس طلب کر دیے۔ قومی اسمبلی کا شام 5 بجے، سینٹ کا اجلاس 6 بجے ہوگا۔ بھارت کی پاکستان کے خلاف ایک اور سازش ناکام، ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے 80 کروڑ ڈالر کی منظوری دے دی۔ پاکستان کی معاشی ڈپلومیسی کو اے ڈی بی کی اکثریتی حمایت حاصل، رقم ریسورس موبلائزیشن ریفارمز پروگرام کے تحت دی گئی۔ لوڈ شیڈنگ ڈیفینیٹلی پورے سندھ بھر میں لوڈ شیڈنگ ہے۔ کراچی میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر سندھ کا میں موازنہ کروں کم سے کم کراچی میں لوڈ شیڈنگ ہے۔ زبیر صاحب بجلی کا بل
بھرتے ہیں, میں نہیں بھرتا, دونوں گھر ساتھ ہیں, تو اگر میں نہیں بھرتا تو میری بجلی کے الیکٹرک نے یا ایسکو نے کاٹنی ہے, ان کی بجلی نہیں کاٹنی, کیونکہ یہ اپنا بل پہ پورا کر رہے ہیں. یہ دنیا کے کسی قانون میں نہیں ہے, یہ دنیا کے کسی آئین میں نہیں ہے, یہ غیر آئینی کام ہے. سندھ میں غیر آئینی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے کہ الیکٹرک کا کم بلنگ پر لوڈ شیڈنگ کرنا اجتماعی سزا دینے کے مترادف ہے. کسی ایک نے بل نہیں بھرا تو باقیوں کو سزا نہیں دی جا سکتی. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی الیکٹرک پر برس پڑے. سائٹ ایسوسی ایشن میں خطاب میں کہا, احتجاج کا اختیار سب کو ہے, سڑک بند کرنے کا اختیار کسی کو نہیں. جام صادق پل کراچی کے شہریوں کے لیے تحفہ قرار. بچوں کے جنسی استحصال میں ملوث بڑا نیٹ ورک پکڑ لیا. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی پریس کانفرنس, کہا پیکا ایکٹ کا مقصد کسی صحافی کی آواز کو دبانا نہیں. وفاقی دارالحکومت میں ہم سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں. ڈی جی سائبر کرائم ونگ وقار الدین سید بولے, جرمن شہری سرغنہ ہے جس کی گرفتاری کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. ویڈیوز کو عالمی مارکیٹ میں بیچا جاتا ہے.